اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ اولیاء کرام کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان محمود غزنوی اور ایاز کے 3 واقعات لکھے ہیں۔ بڑے عجیب واقعات ہیں جو ناظرین کرام آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گے، سماعت فرمائیں۔ فرماتے ہیں، سلطان محمود غزنوی بڑا مشہور اور نیک دل بادشاہ تھا۔ اس کے پاس ایک دیہاتی نوجوان آ گیا جس کا نام ایاز تھا۔ اس کے پاس تعلیم بھی نہیں تھی اور شاہی تربیت بھی نہیں تھی، مگر بادشاہ کے دربار میں آ کر جب خدمت پہ لگا تو اس نے اتنی اچھی خدمت کرنا شروع کی کہ تھوڑے عرصے میں بادشاہ کی نظروں میں بڑا درجہ پا لیا۔ بادشاہ نے اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لیا۔ اب جو پہلے سے مقربین تھے وہ بہت حسد کرنے لگے کہ ہم بڑے خاندانوں والے، بڑی عقل سمجھ والے، تعلیم والے، ہم بادشاہ کے مشیر تھے، یہ بالکل کل کا نوجوان پتہ نہیں کہاں سے آ گیا دیہات سے اٹھ کے۔ بادشاہ کی اس کے اوپر بڑی خاص نظر پڑ گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم موقع ملنے پہ بادشاہ سے بات کریں گے، تو انہوں نے بات کی۔ ایک دن سب وزیر اکٹھے ہوئے اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ ہم اتنے عرصے سے آپ کے پاس کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کی توجہ ہے کہ اس ان پڑھ ایاز کی طرف ہماری نسبت بہت زیادہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، ابھی تم لوگ چلے جاؤ، میں کسی موقع پہ اس کا جواب دوں گا۔ ایک دن بادشاہ نے دربار لگایا، سب بڑے بڑے وزیروں کو بلایا، ایاز کو بھی بلوایا اور سب کو نہایت کڑوا پھل کھانے کو دیا۔ سب پھل کو چکھتے ہیں، باہر پھینکتے ہیں، اور سب نے کھانے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے ایاز کو دیکھا تو وہ سکون سے اس پھل کو کھا رہا تھا۔ بادشاہ نے ایاز سے پوچھا، ایاز کیا تمہارا پھل کڑوا نہیں ہے؟ ایاز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بادشاہ سلامت، پھل تو کڑوا ہے، لیکن میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ آپ نے آج تک مجھے صرف اچھا، صاف اور میٹھا کھانا دیا ہے۔ اگر آج ایک دن آپ نے کڑوا کھانا دے بھی دیا ہے تو کیا ہوا، مجھے منظور ہے یہ کھانا۔ ہم زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اٹھاتے رہتے ہیں، مگر جب کوئی مصیبت یا پریشانی آئے تو ہم تمام نعمتوں کو بھول کر شکوے کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمیں بھی ایاز کی طرح مصیبت اور پریشانی کا خوش دلی سے سامنا کرنا چاہیے۔ ایک دن پھر بادشاہ دربار میں آیا اور سب سے کہا، آج میں تمہاری عقل کا امتحان لوں گا۔ ایک بار پھر سب وزیروں کو بلوایا اور ایاز کو بھی بلایا۔ بادشاہ نے سب کو ایک بہت ہی قیمتی ہیرا دیا اور ساتھ ایک ہتھوڑا بھی دیا کہ اسے توڑ دو۔ بادشاہ نے جس وزیر کو بھی دیا اس نے یہی سوچا کہ بادشاہ ہمیں آزما رہا ہے، اس لیے ہمیں یہ ہیرا نہیں توڑنا چاہیے۔ سب نے ہیرا نہ توڑا۔ بادشاہ نے جب ایاز کو ہیرا اور تھوڑا دیا تو ایاز نے ہتھوڑے سے ہیرے کو توڑ دیا۔ سب وزیر دل ہی دل میں خوش ہونے لگے کہ آج تو ایاز گیا بس۔ بادشاہ نے سب سے پوچھا، آپ نے ہیرا کیوں نہیں توڑا؟ تو سب نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ ہیرا بہت قیمتی تھا، ہمیں لگا آپ ہماری عقل کو آزما رہے ہیں، اس لیے ہم نے یہ ہیرا نہیں توڑا۔ بادشاہ نے ایاز سے پوچھا تو ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتا ہوں یہ ہیرا بہت قیمتی تھا، لیکن آپ کا حکم اس سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔ میں نے سوچا کہ اس قیمتی ہیرے اور آپ کے حکم میں سے کون سی چیز مجھے زیادہ عزیز ہے، تو مجھے آپ کا حکم زیادہ عزیز لگا، اس لیے میں نے یہ ہیرا توڑ دیا۔ سب وزیر منہ دیکھتے رہ گئے، ان کو ان کا جواب مل چکا تھا۔ تو جس طرح ایاز کے دل میں بادشاہ کے حکم کا احترام تھا، کاش کہ ہم بندوں کے دلوں میں پروردگار کا حکم کا ایسا احترام آ جائے۔
تیسری دفعہ تمام وزیروں نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ آپ کے غلام ایاز نے ایک صندوق رکھا ہوا ہے جس میں یہ روز آپ کے خزانے سے مال چوری کر کے رکھتا ہے۔ بادشاہ نے ایاز کو بلا لیا اور پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی صندوق وغیرہ ہے جس کو تم جا کر روزانہ کھولتے ہو؟ ایاز نے جواب دیا، جی بادشاہ سلامت، میرا ایک صندوق ہے ایسا جس کی چابی صرف میرے پاس ہے اور میں نے آج تک کسی کو وہ دیکھنے نہیں دیا۔ بادشاہ نے کہا، کہاں ہے وہ چابی؟ ایاز نے چابی پیش کی۔ غلام کو حکم ہوا کہ اس صندوق میں سے جو کچھ بھی ہے وہ لے آؤ۔ غلام چابی لے کر گیا اور صندوق میں جو سامان تھا لے کر آ گیا۔ اب وزیر خوش تھے کہ آج تو ایاز گیا کام سے، آج نہیں بچتا۔ جب سامان سامنے لایا گیا تو بادشاہ حیران رہ گیا۔ ایک جوتا جو نہ جانے کتنی جگہ سے سلا ہوا تھا، ایک پھٹے پرانے کپڑوں کا جوڑا جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ بادشاہ نے جب ایاز سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جس دن میں آپ کے پاس آیا تھا اس دن میرے تن پہ یہ لباس اور میرے پاؤں میں یہ پرانا جوتا تھا، لیکن آپ نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ میں روزانہ اس صندوق میں سے ان جوتوں اور کپڑوں کو نکال کر دیکھتا ہوں کہ کہیں مجھے غرور نہ آ جائے۔ اپنا آج کا وقت دیکھ کر تو میں اپنا پچھلا وقت یاد کرتا ہوں کہ کہیں اس غرور میں جو احسان آپ نے مجھ پہ کیا وہ بھول نہ جاؤں۔ میرے محترم عزیز دوستو، کاش کہ ہمارے اندر بھی یہ صفات آ جائیں کہ ہم ہر مشکل وقت میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اس کے حکم کا احترام کریں اور اس کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔